بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک اور پرندوں کے حوالے سے۔ یا ناظرین میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت شیخ حق دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کا ہم پلہ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کی کرامت کا حال موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ نیز آپ رحمۃ اللہ کی کرامت اعداد و شمار سے باہر ہے۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں سے بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے سے دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ کوڑیوں کی شفا یاب کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس مریض کو بھی شفا دینے کا جس کا برص بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء کے علاج سے عاجز ہو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اس قسم کے معجزے دکھانے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کی تندرست کو کر دینا یقینی معجزہ ہے اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت ولید بن منبع رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تو اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کرتے۔ تمہیں اللہ کی کتاب سے اور حکمت و توریت و انجیل سکھائے گا اور وہ عیسیٰ بن اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں سے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا اور دلیل کے طور پر زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ایک آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے۔ یہ بات موجودہ بائبل میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے ہیں: مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کر دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا۔ ناظرین کرام، پرندے علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزہ دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں ایک پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں سے ہے۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت ریاض پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری یعنی لگاتار رات جاگ کر عبادت کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں جسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کیا، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قوی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا
تو جو چاہے گا کھائے گا۔ اللہ رب العزت کی غوث پاک کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو۔ کیا اشعار کہا ہے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلا یا غوث العالم دستہ ہے۔ شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیارے مرشد غوث پاک، آپ نے جس طرح اللہ پاک کی عطا کی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ فرمایا، اسی طرح میرے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی کرامت، اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مگر غوث پاک نے کر کے دکھایا کہ دیکھیں، یہ اگر میں نے مرغی کھائی ہے تو میں اس کو زندہ بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے زندہ کر کے دکھایا اور کہا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ جو چاہے گا وہ کھائے گا، کیونکہ اس کو علم مل رہا تھا، اور علم اسی طرح کا حاصل ہوتا ہے۔ اور جو مرشد کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، اور جو اس کا کہنا ہوتا ہے، جو انہوں نے بولا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہی ایک تعلیم ہوتی ہے۔ اور مرشد کریم ایسے ایسے کرامات ان کو دکھاتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی باتوں کو دیکھ کر اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں اور کریں۔ حضرت اہل سنت متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی کرامتیں حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق مودود دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے۔ میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انّ لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاں تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیرِ پیرا میرِ میرا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے یہاں وہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ جمع ہو گئے، اور میرے یہاں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سرسبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے۔ اسی ہفتے ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کچھ کھائیں اور مجھ سے فرمایا، اللہ پاک تیرے درہم، تیرے صحات، مخصوص پیمانے اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا فصل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس میں سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال ہو جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں، پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کو گنتی یعنی کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔